السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے خارجہ امور و بین الاقوامی تعاون شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان اسرائیل کے سرکاری دورے پر تل ابیب پہنچ گئے۔ متحدہ عرب امارات کا اعلیٰ سطح کا وفد بھی شیخ عبداللہ کے ہمراہ ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ابراہیمی معاہدے پر دستخطوں کے 2 سال بعد شیخ عبداللہ کا یہ دورہ کئی روز پر محیط ہے۔ دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے امور خارجہ و بین الاقوامی تعاون کے وزیر اسرائیل کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں باہمی دلچسپی کے متعدد امور اور دونوں ممالک کے تعلقات، باہمی تعاون اور شراکت داری کے امکانات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایویشن کے بین الاقوامی تجزیاتی گروپ OAG کے اعداد و شمار کے مطابق اتحاد ایئر ویز مشرق وسطی اور دنیا بھر میں موسم گرما کے دوران وقت کی سب سے زیادہ پابندی کرنے والی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اپریل سے اتحاد ایئر ویز نے 15 منٹ کے اندر بروقت پہنچنے کی کارکردگی کے حوالے سے 83% کی شرح حاصل کی ہے۔ اپریل 2022 سے OAG نے اپنی پنکچوالٹی لیگ کی درجہ بندیوں میں اتحاد کو مشرق وسطی کی ان چند ایئر لائنز میں سے ایک قرار دیا ہے جنہیں مستقل طور پر 80% بروقت آمد کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور دنیا بھر میں پروازوں کی منسوخی کی سب سے کم شرح کو برقرار رکھا۔ دبئی 2022 کی تیسری سہ ماہی کے لیے دنیا کے امیر ترین شہر کی فہرست میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں پہلے اور عالمی سطح پر 23ویں نمبر پر ہے۔ یہ بات برطانوی کمپنی ہینلی اینڈ پارٹنرز کی جانب سے آج جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق سامنے آئی ہے، جو کہ شہریت اور رہائش کی پالیسیوں پر مشاورت میں مہارت رکھتی ہے۔ جنوبی افریقہ کی نیو ورلڈ ویلتھ کے تعاون سے جو دولت کے مطالعے میں مہارت رکھتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دبئی 66,900 کروڑ پتیوں کا گھر ہے، جبکہ 202 افراد خالص ذاتی دولت کے مالکان کے زمرے میں رہتے ہیں، جس کا تخمینہ $100 ملین یا اس سے زیادہ فی شخص ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جمعرات کو برطانیہ اور شمالی آئرلینڈ کے شاہ چارلس سوم سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان نے ملکہ الزبتھ دوم کی وفات پر بادشاہ چارلس، شاہی خاندان اور برطانیہ کے دوست عوام سے رنج و ملال اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ شاہ سلمان نے شاہ چارلس کو تخت نشینی کی مبارکباد دیتے ہوئے برطانیہ کے دوست عوام کی خدمت احسن طریقے سے انجام دینے کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کے حکمران خاندان آل سعود سے نسبت رکھنے والے شہزادہ عبدالکریم بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود کا جمعرات کو انتقال ہو گیا۔ سعودی ایوان شاہی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہزادہ عبدالکریم بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود کی نماز جنازہ مسجد حرم مکہ مکرمہ میں ادا کی گئی۔ ایوان شاہی نے بیان کا اختتام شہزادہ عبدالکریم کے لیے دعائیہ کلمات پر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرمائے، ان کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے امید ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کی بدولت خلیجی خطے میں کشیدگی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ عرب نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان شروع ہوئے مذاکرات سمیت خطے میں بات چیت کے دیگر مواقع رنگ لائیں گے اور خلیجی خطے میں کشیدگی کم ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اس سے قبل بھی خطے میں بحرانوں پر قابو پانے کے لیے سعودی عرب اور UAE کے کلیدی کردار کا ذکر کر چکے ہیں، جبکہ اب بھی ان کا اشارہ اسی جانب ہے کہ سعودی عرب، UAE اور خلیج کے دیگر ممالک یہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب ایک بار پھر روس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہندوستان کا دوسرا سب سے بڑا تیل فراہم کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ سعودی عرب نے 3 ماہ کے وقفے کے بعد روس کو بڑے فرق سے پیچھے چھوڑ دیا ہے، جبکہ عراق اگست میں بھی پہلے نمبر پر تھا۔ رویٹرز کے مطابق یہ بات تیل کی صنعت نے تازہ اعداد و شمار سے معلوم ہوئی ہے۔ ہندوستان دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تیل درآمد کرنے والا اور صارف ہے۔ ہندوستان سعودی عرب سے روزانہ 8,63,950 بیرل خام تیل درآمد کرتا ہے۔ یہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں 4.8% زیادہ تھا، جبکہ روس سے تیل کی خریداری میں 2.4% کمی کی گئی ہے۔ روس سے روزانہ 8,55,950 بیرل تیل درآمد کیا گیا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی ایک کار حادثے میں بال بال بچ گئے۔ صدارتی ترجمان سورگئی نیکفروف نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ دارالحکومت کیف میں ایک مسافر کار زیلنسکی کی گاڑی اور ان کے قافلے سے ٹکرا گئی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے صدر کا معائنہ کیا لیکن کوئی شدید زخم نہیں آیا۔ ترجمان کے مطابق اس واقعے کو قانون نافذ کرنے والے اہلکار سنبھال رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے تفصیلات نہیں بتائے۔ یورپی یونین کمیشن کی سربراہ سولوان نے دورہ یوکرین کے بعد سوشل میڈیا پر جاری کردہ بیان میں کہا کہ جنگ کے آغاز سے اب تک بہت کچھ بدل گیا ہے۔ اب یوکرین یورپی یونین کی رکنیت کا امیدوار ملک بن چکا ہے۔
انہوں نے کہا کہ دورے کے دوران ہم نے یوکرین کے صدر زیلنسکی اور وزیر اعظم ڈین شامگل کے ساتھ اقتصادیت اور عوام الناس کے درمیان زیادہ قربت کے پہلوؤں پر بات چیت کی۔ انہوں نے کل یورپی پارلیمنٹ سے خطاب میں بھی کہا تھا کہ ہم یورپی یونین کے رکن اور رکنیت کے امیدوار ممالک پر مشتمل اور آزاد اقتصادی منڈی امکانات کی حامل واحد یورپی منڈی میں یوکرین کی بھی شمولیت کے لیے صدر زیلنسکی کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان شانگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے 22ویں سربراہی اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کے لیے ازبکستان کے شہر سمرقندر روانہ ہو گئے۔ صدارتی اطلاعاتی ڈائریکٹریٹ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق 2012 میں ترکیہ کو دیے جانے والا شانگھائی تعاون تنظیم ڈائیلاگ پارٹنرز کی حیثیت سے یہ پہلا موقع ہوگا کہ ترکیہ سربراہی سطح پر اجلاسوں میں شرکت کر رہا ہے۔ توقع ہے کہ صدر اردوغان 16 سپٹمبر کو منعقد ہونے والے سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے اور اس موقع پر دو طرفہ مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ اگر عمران خان الیکشن چاہتے ہیں تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دیں اور الیکشن میں چلے جائیں۔ جمعرات کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایوان فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں کی سماعت کے بعد عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے عمران خان پر الزام لگایا کہ ان کو بیرونی قوتوں نے ڈالر دے کر لانچ کیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ یہ کہتے ہیں میں خطرناک ہوں، مگر یہ خطرناک ملک کے لیے ہے، مخالفین کے لیے نہیں۔